یہ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص قتل کر دیتا ہے تو یہ تو لکھا تھا اس نے قتل کرنا ہے، تو یہ سزا اور جزا کا کنسیپٹ کیا ہے؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے ان دا کانٹیکسٹ آف مقدر، تقدیر، قسمت، نصیب، یہ فارچون، فیٹ، لک، یہ سب یہ ایک پورا چیپٹر ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کی ویڈیو آپ دیکھیں گے. لیکن یہ کوشچن اچھا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کام سرزد ہونا لکھا جا چکا ہے، چاہے وہ نیکی ہے، بدی ہے، چاہے وہ قتل ہے، چاہے وہ کوئی کسی کی جان بچانا یا جان لینا ہے، تو اگر یہ سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر یہ سزا و جزا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو یہاں پہ میں آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز بھی لکھی جا چکی ہے وہ تو ان کی بھی لکھی جا چکی ہے جو ابھی آئے ہی نہیں اس دنیا میں. The concept of something having already been written, the concept of Allah subhanahu wa ta'ala already telling the angels کہ آپ نے یہ چیزیں لکھ دینی، اب یہ اس کا مقدر لکھا جا چکا ہے، یہ تو ان لوگوں کا بھی ہے جو ابھی آئے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اس کو غلط کانٹیکسٹ میں لیں. میں آپ کو دو چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی. اب مرضی اور رضا میں فرق کیا ہے؟ میری مرضی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں تو میں آپ کو کہوں گا خاموش ہو جاؤ، لیکن میری رضا ہے کہ بیچ میں اگر آپ بول پڑیں اور کوئی اور سوال پوچھ لیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یعنی I am letting you do something. میں نے آپ کو چھیڑا نہیں ہے. اب میں نے جب سسٹم آن کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے کوئی سسٹم، دنیا کا سسٹم آن کر دیا تو وہ آن چھوڑ دیا. اب جب یہ اس کا پروگیٹو ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے وہ انٹرونشن کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ بادشاہ ذات ہے، وہ جب ان کا سسٹم آئی، ان کی دنیا ہے، وہ جب چاہیں انٹرونشن کریں گے. لیکن ٹیکنیکلی وہ ایک سسٹم کو آن کر کے کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب میں ایک ہی دفعہ اکاؤنٹیبلٹی کروں گا. کس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی کب ہوتی ہے؟ جب وہ آپ کی ول ہو، جب وہ آپ کی مرضی سے ہو. اس کی رضا یہ ہے کہ آپ کی مرضی آپ کو دے دی گئی، اب آپ جو چاہے کریں. لیکن یہ فری ول جو ہے دیٹ کمز ود اکاؤنٹیبلٹی. اس کا سوال ہوگا، اس کی پوچھ ہوگی. تو جب کوئی شخص کہتا ہے کہ ایسے آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص قتل کر دیتا ہے تو یہ تو لکھا ہوا ہے، تو اس کا یہ قتل کرنا، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے دیکھ سکتے ہیں دنیا کو ایک فلم سٹرپ کی طرح کہ یہاں سے دنیا شروع ہوئی، یہاں پہ ختم ہو گئی. ہم تو یہیں پہ کہیں پہ آخری پیریڈ میں انشاءاللہ، کہیں بہت ہی آخری پیریڈ میں، ویسے تو ہم آخری پیریڈ میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ آخرت میں آخری دن کون سا شخص کیا کیا کر رہا ہوگا، یہ وہ لکھوا چکے ہیں. لیکن کر وہ اپنی مرضی سے رہا ہوگا. اگر آپ میری بات سمجھیں تو جب تک آپ کی مرضی شامل نہیں ہے تب تک آپ کی اکاؤنٹیبلٹی شامل نہیں ہے. جب تک آپ کی فری ول پریکٹس نہیں ہو رہی تب تک آپ کا کوشچن کا لاجک نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ کہیں پہ بھی ان لاجیکل نہیں ہوتے. یہ خاص طور پہ میں یہ اس سوال کا جواب ان لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں جو بہت پڑھ لکھ کے، جو بہت کچھ پڑھ کے، خاص طور پہ فزکس پڑھ کے نا، یہ لوگ بہت بپھر گئے ہیں. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پہ کوشچن کرتے ہیں فزکس پڑھ کے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب میری ان سے گفتگو ہوتی ہے اوور دا ایئرز، جب بھی ہوئی، تو انہوں نے ریفرنسز دیے آئنسٹائن کے. ان کے حضرت آئنسٹائن علیہ السلام جو ہیں، جو ان کے نبی ہیں، وہ بذات خود بلیور تھے. He was a Jewish man. He believed in the existence of one God. He believed in Moses علیہ السلام. اب یہ ان لوگوں کے کوشچنز ہیں اور ان لوگوں کی کریٹڈ سائنس اور تھیوریز کے اوپر یہ کوشچنز کرتے ہیں جو خود بلیورز تھے. ایون اف یو گو بیانڈ بی سی، تو وہ ایرسٹوٹل اور سوکریٹس اور پلیٹو، یہ بھی کسی نہ کسی سپیریئر ہستی کے اوپر کی ایگزسٹنس پہ بلیو کرتے تھے. سم ٹائمز ایون ملٹیپل ہستیوں پہ بلیو کرتے تھے. تو یہ جو اب اچانک سے نان بلیورز آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس ثابت نہیں ہوتی، سائنس میں یہ نہیں ہوتا. اس دن بھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے ٹی وی پہ، اور وہ اسی طرح کی آل فول بول رہے تھے. آپ ریفرنسز دیتے ہیں آئنسٹائن کے، نیوٹن کے، جو کرسچن گھرانوں میں اور جوئش گھرانوں میں پلے بڑے. یہ آئنسٹائن وہ شخص ہے جس کو ہٹلر نے بھگا دیا تھا جوئش ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ جوئش کو قتل کر رہا تھا.
Do you not remember that? So he himself was a believer. उसके references quote करके आप disbelief पे कैसे आ जाते हैं? So the answer to your question is कि जो चीज आप करेंगे या करनी है या आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों ने करनी है, वो देखी जरूर जा चुकी है, इसलिए कि अल्लाह ताला तमाम तर चीजों से वाकिफ है कि कब कब क्या होना है, किसने क्या कर गुजरना है, वो लिख दिया है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने हाथ से, आप अगर मैं आपके हाथ से कत्ल करवाता हूं तो कातिल मैं हूं, आप तो खाली accomplice to the crime है. छुरी को सजा नहीं मिलती, छुरी मारने वाले को सजा मिलती है. तो अगर अल्लाह ताला ने खुदा ना खास्ता नाउज़ बिल्लाह किसी अपनी मर्जी से कत्ल करवाना हो तो ये कत्ल नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उनके साथ जाता है. इसलिए वो ऐसी कोई लॉजिक नहीं छोड़ेंगे आपके लिए जिस पे आप सवाल करने के मजाज भी हों. आप सिर्फ जवाब देने जोगे होंगे, क्योंकि उन तमाम सवालों के जवाब अल्लाह ताला आपकी समझ, आपकी फहम में डाल चुके हैं. और अगर नहीं डालें तो समझें इस चीज को. अल्लाह ताला की रजा और अल्लाह ताला की मर्जी में फर्क आइडेंटिफाई करें. अल्लाह ताला की रजा है कि होता रहे जो हो रहा है, मैं एक ही दफा देखूंगा. लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी ये हरगिज नहीं कि आप कुफ्र करें, आप कत्ल करें, आप गुनाह करें, आप कोई भी ऐसा जुर्म करें जिसका इफेक्ट इंसानियत पे आता हो या इवन आपकी अपनी ज़ात पर भी आता हो. तो इसका जवाब ये है कि अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई नीड टू ऐड टू दिस, कि जो चीज़ तकदीर और किस्मत और मुकद्दर इन सब चीज़ों में लिखी है, इसमें से तकदीर आपके कंट्रोल में है. क्यों? क्योंकि आपकी फ्री विल ही प्रोजेक्ट करेगी, डिक्टेट करेगी कि आपके मुकद्दर में क्या लिखा हुआ था. आपकी तकदीर प्रोजेक्ट करेगी कि आपके मुकद्दर में क्या लिखा हुआ था. आपकी खुशकिस्मती है कि आप किसी बिलीवर के घर पैदा हो गए हैं. अब 3 वर्ड्स यूज कर चुका हूं. आपकी तकदीर प्रोजेक्ट करेगी कि आपके मुकद्दर में क्या लिखा है. जो तकदीर आपके हाथ में, आपकी फ्री विल में है, आपके मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है, ये आपकी तकदीर प्रोजेक्ट करेगी. ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप तक मैसेज पहुंच चुका है. ये खुशकिस्मती देन है आका अलैहिस्सलाम की, आपको और कुल इंसानियत को और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की. और आपके नसीब इज द शेयर ऑफ एनीथिंग दैट यू विल हैव. चाहे वो मुफलिसी है या अमारत, चाहे वो खुशहाली है या बदहाली, ये आपके नसीब का हिस्सा है. ये आपसे कोई नहीं छीन सकता. जो कुछ आपको मिलना है वो मिलना है. ना कोई आपसे छीन सकता है, ना आप किसी से मांग सकते हैं उस चीज को. और जो चीज आपके नसीब में नहीं है, ना आप किसी से खींच सकते हैं और ना आपको कोई दान कर सकता है. ये चीजें आइडेंटिफाई कर लें कि किस्मत, नसीब, मुकद्दर और तकदीर, इन चीजों को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लें. तो जो आपने सजा और जजा की बात की, सजा और जजा बिल्कुल हक बात है. सजा और जजा हर उस चीज पे होगी जिसकी फ्री विल आपके पास है. सितारों के घूमने की फ्री विल आपके पास नहीं है, इसलिए आपसे नहीं पूछा जाएगा कि वो मीटियर जो है वो आके फलां प्लेनेट में क्यों घुस गया जाके, या ये चांद इतने ऐसे क्यों एक दिन घूमना ही रुक गया, तो क्यों घूमना रुक गया. ऐसा कभी नहीं होगा. यानी ये सवालात आपसे नहीं पूछे जाएंगे. आपसे सवाल पूछे जाएंगे आपके एक्शन के, जो एक्शन आज के आपकी 3rd जनरेशन पे भी जाते हो, उनके भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि वो आपकी फ्री विल थी, वो आपके कंट्रोल में थी. So whatever is in your control is what you are supposed to be held questionable for. I hope that answers the question.